بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سردار اقماز عباسی۔ آج میرا ٹاپک موٹیویٹ یور سیلف، اپنے آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ کسی ٹاسک کو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ کچھ ایسے نقطے، کچھ ایسے پوائنٹس جن کو اگر فالو کیا جائے تو انسان جو ہے وہ کسی ٹاسک کو پرفارم کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1 میں اگر کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے گول ہونا چاہیے، اور صرف گول نہیں ہونا چاہیے، ایک بڑا گول ہونا چاہیے، بگ گول۔ کریٹ اے بگ گول۔ آپ کے پاس ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ جب آپ بڑا سوچیں گے تو اس کے لیے بڑی کوشش کریں گے۔ جب آپ جتنا آپ گول کو براڈ کریں گے، ایکسٹینڈ کریں گے، جتنا زیادہ آپ بڑی سوچ رکھیں گے اتنی کوشش بڑی کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی تھنکنگ کو ورلڈ وائڈ کرنا ہے۔ آپ نے صرف ایک ایریا تک، ایک خاص لوکیشن تک، ایک خاص لوکیلٹی تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہنے دینا، بلکہ اسے ورلڈ وائڈ کرنا ہے۔ اور جس طرح سے لوگ گولز کو حاصل کرنے کے لیے اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ نے بھی بڑے گول کو لے کر اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہارڈ ورک اور سٹرگل کرنی ہے۔ تو جس وقت آپ بڑا سوچیں گے تو ریزلٹ بھی آپ کے پاس بڑا آئے گا۔ تو پہلا پوائنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز اس کے ساتھ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کبھی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ شارٹ کٹس کا استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے آپ اسمال سٹیپس کو فالو کریں۔ آپ روٹین میں اس طرح سے اپنی روٹین کو ایسے آپ ترتیب دیں، ایسے اس کو بنائیں کہ اس میں چھوٹی چھوٹی سی ڈیلی بیسس پہ چینجز آئیں، چھوٹے لیول پہ۔ ایک دن آپ نے ایک کام کر لیا، اس سے اوپر کا سیکنڈ ٹائم، تھرڈ، فورتھ، فائیو، جیسے ہم سٹیئرز چڑھتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب ہم سٹیئرز کا نام لیتے ہیں تو ایک کے بعد سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، تو ایک ہی دفعہ سے جو ہے وہ آپ اوپر نہیں پہنچ جاتے۔ ایک ہی دفعہ اگر آپ اوپر پہنچیں گے تو پہلی تو بات ہے یہ پاسبل نہیں ہے، اگر ہے بھی تو آپ اس میں جو ہے انجرڈ ہو جائیں گے یا آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ سو ہمیشہ گول بڑا رکھیں، اور بڑا رکھنے کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے اسمال سٹیپس کا ایک فارمولا بنائیں۔ تو ڈیلی بیسس پہ آپ اپنے گول کو آبزرو بھی کریں، اس پر نظر بھی رکھیں، اور ساتھ میں ان سٹیپس کو فالو بھی کریں۔ تو انشاءاللہ وہ بڑا گول حاصل کرنا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے آج گلوبل ورلڈ بن چکا ہے۔ نالج کا تعلق جو ہے وہ لرننگ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو حاصل ہوگا۔ سو یہ دو چیزیں بھی آپ کو میں نے بتائی۔ تیسری، آپ نے اپنی سکلز کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہے۔ تو سکلز کیسے امپروو ہوں گی؟ ڈے بائی ڈے ورلڈ میں چینجز آ رہی ہیں، ڈے بائی ڈے دنیا بدل رہی ہے۔ دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ری شیپ کر رہی ہے۔ پرانی جو سکلز تھی وہ اوور کم ہوتی جا رہی ہیں، یا ان کی امپورٹنس کم رہ گئی ہے۔ سو آپ اپنی سکلز میں بہتری لائیں، نئی نئی چیزیں سیکھیں، اپنے آپ کو کمپیوٹرائزڈ کریں، اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ جوڑیں، نیٹ کی دنیا میں جائیں۔ تو آپ جو ہے وہ مختلف نیو سکل سیکھ سکتے۔ جیسے فری لانسنگ کی ایک سکل ہے، اب فری لانسنگ آپ کرتے ہیں تو آپ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، آپ خود سے اپنا بزنس جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، اور گھر کے اندر رہ کے کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سہولت ہے۔ سو اس طرح کی ڈیفرنٹ جو سکلز ہیں وہ آپ نے آئی ٹی کی سکل ہے، مینجمنٹ کی سکل ہے، ایچ آر ایم کی سکل ہے، آپ کی مینجمنٹ کی سکل ہے، یا کسی بھی جس فیلڈ سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں اس کی جو بھی سکل ہے اس کو آپ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے، یہ سب کچھ خود سے نہیں ہوگا۔ بعض کیسز میں تو ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیں تو آپ ان کیسز میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کسی لائف کوچ کو یا کسی جو ہے وہ مینٹور کو جو ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو مینٹور یاد رکھیے گا وہ شخص ہوتا ہے جو خود آپ کی ہیبٹس کو سمجھتا ہے، آپ کی سوچ کو سمجھتا ہے، آپ کے عادات و اطوار کو سمجھتا ہے، آپ کی تھنکنگ کو سمجھتا ہے، اور آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو سمجھتا ہے۔ اس کے پاس آپ جائیں
اس سے آپ جو ہے وہ تھرو میڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہوں، اس کے کنیکٹ ہو کر اس سے سکلز کو سیکھیں، اس کی سپرویژن میں کام کریں۔ تو مینٹور کا ہونا یا کسی سپروائزر کا ہونا یا سپرویژن والا بندہ یا ایسا شخص جو آپ کو گائیڈ کرے لائف کو گزارنے کی جو پالیسیز ہیں یا جو ٹیکنیک جو اس کو گزارنے کے لیے لائف کو بسر کرنے کے لیے جو ضروری ایلیمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ آپ میں لانے کے لیے ایک مینٹور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا خود جو ہے اسکلفل ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کا جو ہے وہ کچھ لائف کا ایکسپیرینس ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ فورتھ اسکل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر ایک بات یاد رکھیں، انسان چونکہ گریڈی ہے، لالچی ہے، اور وہ ہمیشہ ریوارڈ کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم لوگوں کو تو ریوارڈ دیتے ہیں، تو جب ہم اتنا بڑا گول رکھتے ہیں جو ہم 1 ایئر میں یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ہم اسے اچیو کرتے ہیں، تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود سے اپریشیٹ کریں، خود کو خود سے ریوارڈ کریں، اور خود کو خود سے جب آپ ریوارڈ کریں گے تو آپ میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کی لگن پیدا ہوگی، آپ مزید جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سیٹ کریں گے، آپ مزید جو ہے وہ ایفرٹس بڑھا دیں گے، آپ مزید جو ہے وہ کام کرنے کی طرف جو ہے وہ رغبت حاصل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے برائٹ فیوچر موجود ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس فیلڈ ہے، آپ کے پاس ایریا ہے، آپ کے پاس مارکیٹ ہے، جبکہ مارکیٹ بھی کون سی جو آپ کے انٹرسٹ کے عین مطابق ہے، تو یقین جانیے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے مطابق آپ ریوارڈ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے لوگوں کو ریوارڈ دینے سے پہلے آپ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کم سے کم اپنے آپ کو تھپکی دے کر یہ کہیں کہ آپ نے اچھا کیا ہے، تو پھر وہ آپ خود سے خود موٹیویٹ ہوتے جائیں گے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت آسان ٹول ہے، ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی نشست و برخاست ہو جو لوگ خود سے جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو انرجیٹک ہیں، جن کا کوئی لائف پرپز ہے، جو صرف چند چیزوں پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ ہر حاصل کرنے والی چیز کے بعد دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنے خوش مزاج، جتنے انرجیٹک اور جتنے جو کام کی طرف توجہ دیتے پرجوش لوگ، ان کی طرف جب ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ محفل و برخاست شروع ہو جائے گی، تو اس سے بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکیں گے اور اپنے ریزلٹس کو پروڈیوس کر سکیں گے۔ لیکن اس سارے کو کرنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اسٹے پازیٹیو، مثبت رہیں۔ ناکامیاں اور کامیابی زندگی کا پارٹ ہے، کبھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی ناکام ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہر ناکامی کے بعد کامیابی کا معیار اچھا ہوتا ہے۔ سٹینڈرڈ اگر بنانا ہے تو آپ کو ناکام تو ہونا پڑے گا، جب آپ ناکام ہوں گے تو آپ کامیابی کی طرف کوشش کریں گے۔ اگر آپ پہلے ہی سٹیپ میں کامیاب ہو گئے تو ناکامی کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، تو پھر آپ نے جو محنت کرنی تھی، جو آپ میں جوش تھا، جو پیشنیٹ تھے، وہ تو زیرو ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کام کرنے کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹیڈ رہیں، ہمیشہ مثبت سوچیں، ہمیشہ جب اگر کبھی کوئی 1% چانس بھی نہیں ہے کہ اس پوائنٹ میں ہم جا کے مثبت رہ سکتے ہیں، تب بھی مثبت رہیں۔ تو آپ جتنا زیادہ پازیٹیو رہیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملتا رہے گا، اور آخر میں آپ اپنے سارے کام کا ڈیلی بیسس پہ فیڈ بیک لیں۔ ٹھیک ہے، پہلی تو بات ہے آپ خود سے فیڈ بیک لیں۔ آپ نے 1 منتھ کا ایک جو ہے وہ گول سیٹ کیے، اس گول کو آپ نے 1 مہینے کا ترتیب دی ہے، ریٹن فارم میں سارا کچھ کیا ہے، اب وہ اسی سکیجول میں اسی ٹائم پیریڈ میں وہ پرفارم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، وہ ضروری ایلیمنٹس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری جو 7 پوائنٹ بتائیں، ان کے 8ویں پوائنٹ کا جو مغز ہے وہ ہے فیڈ بیک۔ تو آپ فیڈ بیک اپنے سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے جو آپ کا گروپ ہے اس میں شامل لوگ ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ سوسائٹی سے بھی لے سکتے ہیں۔ جب آپ فیڈ بیک لیں گے تو اس میں جو آپ کی مسٹیکس ہوں گی وہ آپ پھر نیکسٹ ٹائم ان کو اوورکم کر کے رزلٹ کو بہترین جو ہے
وہ پروڈیوس کر سکیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں. تھینکس فار واچنگ.